اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی چاروں طرف سے آفات سے مصائب سے حفاظت فرمائے۔ آپ قرآن مجید اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اس چینل پر آتے ہیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کسی بات کا نہیں۔ روزانہ کی طرح آج کا جو سبق ہے وہ ہے حمزہ ساکنہ کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے حمزہ ساکنہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ لفظ ہے تأتون اور یہ ہے کأسن۔ اب حمزہ ساکنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تا کے ساتھ جو الف ہے، یعنی الف کے اوپر جو یہ جزم آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جزم ہے، اس جزم کا کام ہوتا ہے الفاظ کو ملانا، اور جس حرف پر یہ جزم آ جاتا ہے اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ جس پر بھی آ جائے، تا پر آ جائے، الف پر آ جائے، تا واو پر، جس حرف پر یہ جزم آ جاتا ہے تو اس حرف کو ساکن حرف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر آیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ ساکنہ، یعنی یہ حمزہ ساکن ہے۔ تو آج کا سبق پورا بس حمزہ ساکنہ کے بارے میں ہے کہ اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ایک طرح سے جھٹکا دے کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس قاعدے میں ہی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے تأتون، تو کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے اوپر جھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ یہ حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دے کر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو میں اس کو ہجا کرتا ہوں، ملاتا ہوں، آپ سنیں، ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تا حمزہ زبر تا، یہ تا ہے، یہ اس کے اوپر زبر ہے، اور یہ تا کو ہم حمزہ ساکنہ کے ساتھ جزم کی وجہ سے ملا رہے ہیں، لیکن ملاتے وقت ہم جھٹکا دیں گے، کیونکہ یہ رول ہے، ایک قاعدہ ہے عربی کا تجوید کو بہتر بنانے کے لیے کہ حمزہ ساکنہ پر آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تا حمزہ زبر تا، تا۔ دیکھیں صرف تا اور الف ہوتا تو وہاں تو ایزی نارمل پڑھتے ہیں، جیسے کہ تا الف زبر تا، تو وہاں کسی قسم کا جھٹکا نہیں دیا جاتا۔ لیکن حمزہ ساکنہ پر آپ نے یاد رکھنا ہے، پورے قرآن مجید میں جہاں پر یہ حمزہ آ جائے، اوپر یہ جزم آ جائے، حمزہ ساکنہ بن جائے، تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تو اب سنیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھیں۔ تا حمزہ زبر تا، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، تا تو، نون زبر نا، یہ تا واو پیش تو اور یہ نون اس کے اوپر زبر، نون زبر نا، تو کیا بنا؟ تأتون۔ اس پر جھٹکا نہیں، اس پر جھٹکا نہیں، صرف اس پر ہوگا جو لال نشان ہے حمزہ ساکنہ۔ تأتون، تأتون، تأتون۔ وقفاً جب قرآن مجید میں اس لفظ پر ہم رکنا چاہیں گے، رکیں گے تو کس طرح رکیں گے؟ تأتون، تأتون، وقفاً تأتون۔ دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ قرآن مجید میں بہت سارے آنے والے ہیں، بہت سارے الفاظ پر، تو یہ آپ نے ابھی سے یاد کر لینا ہے اس بات کو۔ اگلا لفظ دیکھیں، اس میں بھی حمزہ ساکنہ ہے، کاف کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملانا ہے جزم کی وجہ سے۔ کاف حمزہ زبر کا، دیکھیں اس نے کاف پڑھنا ہے۔ یہ جو قاف ہوتی ہے، بڑی قاف جس پر نقطے ہوتے ہیں، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف، لیکن اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ کاف حمزہ زبر کا، جھٹکے کے ساتھ، کاف حمزہ زبر کا، اور سین کے اوپر دو زبر ہیں جس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟
سین دو زبر سن، سین باریک کرتے ہیں، میں نے پچھلی ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں صاد کو اور اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ صاد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ صاد، اور اس کو سین، تو اس طرح پڑھیں گے کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن، کا جھٹکا دیں گے کأسن، وقفاً جب رکیں گے اس لفظ پر قرآن مجید میں کس طرح رکیں گے؟ کأسا، آخر میں الف ہے کھینچیں گے کأسا، کأسا، کأسا۔ اب اگلا حرف دیکھیں، یہ ہے رأی، دیکھیں را کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملائیں گے اور یا پہ زیر ہے، کیا بنے گا؟ رأی، کس طرح ہجا کریں گے؟ را حمزہ زبر را، را حمزہ زبر، را حمزہ زبر را، یا زیر ی، را حمزہ زبر را، یا زیر ی، کیا بنا؟ رأی، 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 را کے اوپر زبر ہے تو موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے اور حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دینا ہے۔ را حمزہ زبر را، یا زیر ی، رأی، وقفاً رأی، وقفاً رأی۔ قرآن مجید میں اس لفظ پر رکیں گے تو کس طرح رکیں گے؟ رأی، آخر میں یا کا تھوڑا سا ساؤنڈ آئے گا بس، رأی، وقفاً رأی۔ تو آپ نے پڑھا تأتون کأسن رأی۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، یہاں حمزہ ساکنہ ہے لیکن واو کی شکل میں، کیونکہ حمزہ کبھی الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، حمزہ ساکنہ ہی ہوتا ہے اور اس پر جھٹکا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں میم کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملائیں گے، یہ واو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لکھائی میں آئے گا۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ میم حمزہ پیش، یہ ملائیں گے آپس میں، اس واو کو چھوڑ دیں آپ، صرف لکھائی میں آئے گا، یہاں یہ حمزہ ساکنہ ہی ہے۔ میم حمزہ پیش مو، میم حمزہ پیش مو، کچھ پڑھتے ہیں میم حمزہ واو پیش مو، تو یہ واو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر کر کے ہجا سیکھنا ہے۔ میم حمزہ پیش مو، جھٹکا دیں، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، دیکھیں پیچھے میں نے بتایا سین کو باریک کریں گے سیٹی کی آواز نکال کر اور صاد کو موٹا کریں گے سیٹی کی آواز نکال کر۔ میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مو صا، مو صا، مو صا، دال زبر دا، مو صادا، مو صادا، مو صادا، اور یہ تا یعنی گولتا، تا دو پیش تن، تا یہ دو پیش یعنی تنوین، تا دو پیش تن، مو صادتن، مو صادتن، وقفاً جب وقف کریں گے تو میں نے بتایا گولتا ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ہا بن جاتی ہے وقف میں رکنے کی صورت میں، مو صادتن، وقفاً مو صادہ، وقفاً مو یہ جھٹکا دیا اور صادہ یہ ہا بن گئی، گولتا ہا بن گئی جب رکیں گے۔ اب دیکھیں یہ لفظ آپ کہیں گے چھوڑ دیتے ہیں بس قرآن مجید میں پڑھ لیں گے کوئی بھی لفظ، تو یہ سورہ ہمزہ میں آیا ہے، سورہ ہمزہ یعنی آخر کی جو 10 صورتیں اس کے بعد 11ویں صورت ہے سورہ ہمزہ، تو اس میں یہ لفظ آیا ہے مُصَادَہ، تو اس میں یہ جھٹکا دے کے اس کو پڑھنا ہے مُصَادَہ، اس کو مُصَادَہ پڑھتے ہیں بہت سارے، اس طرح نہیں، یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس پر جھٹکا دیا جائے گا۔ یہ رول، یہ قاعدہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ، یہ قرآن مجید کی تلاوت میں آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ مُصَادَةٌ، وقفاً مُصَادَہ۔ دیکھیں یہ آخری لفظ ہے اس سبق کا، یہ ہے جئت، جیم کے بعد یہ حمزہ ساکنہ ہوتا ہے، اس کو کس طرح ملائیں گے؟ جیم حمزہ زیر جی، جیم حمزہ زیر جی، جھٹکا دیں گے جی، تا زبر تا، جی تا، جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا، جی تا، جی تا، جی تا، وقفاً جب رکیں گے اس لفظ پر کس طرح رکیں گے؟ جئت،
جئت یعنی آخری حرف جو ہے بالکل اس کا اعراب جو ہے حرکت زبر زیر پیش جو بھی ہوتی ہے اس کا ساؤنڈ بالکل ہی کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جئت وقفاً جئت وقفاً جئت، تو یہ پڑھا مؤصدۃ وقفاً مؤصدہ جئت وقفاً جئت۔ تو دیکھ لیں میرے جو روزانہ سبق دیکھتے ہیں ان کو میری طرف سے بہت ہی جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جس مقصد کے لیے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ تو آپ نے حمزہ ساکنہ کو دیکھ لیا، یہ سبق ہم نے پڑھ لیا، اب آگے دوسرے سبق آئیں گے، اس کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ قرآن مجید میں جب اس لفظ پر ہم آئیں پڑھیں اس کو تو ہمیں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ تو اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔